السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ میڈیکل کی 18 سال کی ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب پچھلے کئی ماہ سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ حق بجھاتے رہے۔ یہ گھی کسی کمرے میں کسی فلیٹ میں لے جا کر نہیں گھولی جاتی تھی، بلکہ یہ گھی اپنی گاڑی میں ڈاکٹر گھولتا تھا۔ ایک یا دو دفعہ نہیں کیا بلکہ کئی مرتبہ اپنی ہی گاڑی میں اسٹوڈنٹ کو استعمال کرتا رہا۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ نے ڈاکٹر پر FIR کروا دی ہے اور پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حد تک بے شرمی کے گاڑی میں گھی گھولنا کوئی کسی نے آج تک دیکھا نہیں، کسی کو پتا نہ چلا، کبھی یہ پکڑا نہ گیا۔ اتنا ٹائم آخر اسٹوڈنٹ نے بھی کیوں نکالا؟ خاموش کیوں رہی؟ FIR اتنی لیٹ کیوں کروائی؟ قانونی کارروائی کا اب کیوں سوچا؟ پہلے کیوں نہیں سوچا؟ پہلے کیوں نہیں FIR کروائی؟ ڈاکٹر نے اس اسٹوڈنٹ کو اپنے جال میں پھنسایا کیسے؟ سب سے امپورٹنٹ یہ سے بہت سے سوالات مزید بھی ہیں جس پر میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سرگودا میں، اور سرگودا کا تھانہ ہے جناب ساجد شہید تھانہ۔ اس کی حدود میں یہ وقوع پیش آیا۔ عبدالستار صاحب ہیں جو گھر کے سربراہ ہیں، اور عبدالستار صاحب کی جو بیٹی ہے اس کا صحیح نام میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، اس کی شناخت آپ سے نہیں شیئر کروں گی، البتہ فرضی نام ہم رکھیں گے یہ کہ اس کا نام ہے رابعہ، اور رابعہ کی عمر ہے 18 سال۔ رابعہ بچپن سے ایک لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ رابعہ ہمیشہ سے ٹاپر رہی، فرسٹ پوزیشن پر آتی رہی۔ میٹرک بہترین مارکس کے ساتھ کیا سائنس میں، اور پھر اس کے بعد FSC پری میڈیکل جوائن کی۔ پری میڈیکل میں جب یہ FSC کر رہی تھی تو اپنی کلاس میں سب سے زیادہ لائق اور ذہین اور اچھی اسٹوڈنٹ مانی جاتی تھی۔ ہر پریکٹیکل میں، ہر سبجیکٹ میں سب سے زیادہ مارکس رابعہ کے ہوتے تھے۔ اب جناب رابعہ B فارمیسی ساتھ میں میڈیکل LHV، یہ دونوں جو پروگرامز ہیں ان دونوں میں اس نے ایڈمیشن لیا، یہ ان دونوں کو کوالیفائی کر رہی تھی، ان کی اسٹوڈنٹ تھی۔ رابعہ ساتھ ساتھ انٹرنشپ بھی کرنا چاہتی تھی، چونکہ رابعہ کو یہ اسٹڈیز ایک اسٹڈی کے طور پر نہیں بلکہ پیشن کے طور پر وہ پڑھ رہی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری گرپ ہونی چاہیے، میں سب سے زیادہ سب سے اچھا پڑھوں، سب سے زیادہ جان سکوں۔ اب اس نے جب انٹرنشپ کرنی تھی تو انٹرنشپ کے لیے تو یقیناً چاہیے ہوتا ہے ریفرنس، جان پہچان۔ اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، ریفرنس کوئی تھا نہیں، تو جناب اس وجہ سے اس کو انٹرنشپ نہیں مل رہی تھی۔ اس کی ایک سہیلی ہے، بڑی اچھی اس کی بیسٹی تھی، اس کے ساتھ یہ ہر چیز ہر بات شیئر کیا کرتی تھی۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نے کہا کہ رابعہ پریشان نہیں ہو، ایک بڑے اچھے، بڑے قابل اور بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں جو بات سن لیں گے تمہاری، ان کا نام ہے ڈاکٹر کاشف وحید۔ میں تمہیں ڈاکٹر کاشف وحید کا کانٹیکٹ نمبر دیتی ہوں، تم ان کو فون کرو اور ان کو ریکویسٹ کرو اپنی انٹرنشپ کے لیے، وہ ضرور کروا دیں گے، لیکن میرا نام نہیں لینا تم نے ان کے آگے۔ نمبر شیئر کر دیتی ہے اور رابعہ کہتی ہے چلو یار ٹھیک ہے۔ رابعہ اس کانٹیکٹ نمبر پر کرتی ہے فون اور انٹرنشپ کے لیے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب میں اس طرح سے انٹرنشپ کرنا چاہتی ہوں، آپ میری ہیلپ کیجئے، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ میری انٹرنشپ کروا دیجئے، چاہے کسی بھی ہاسپٹل میں کروا دیں لیکن کروا دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اتنا شوق ہے تمہیں انٹرنشپ کا اور کام کا، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کروا دوں گا۔ بتاؤ اپنی میڈیکل کی تمام ڈیٹیلز کہ کس میں کتنے مارکس ہیں، کیا چیز تمہاری چوائس میں آتی ہے اور کیسے ہے، کیونکہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ پھر یہ اپنی ساری کی ساری ڈیٹیلز بتاتی ہے اور ڈاکٹر صاحب سن کر کہتے ہیں اوکے بہترین ہو گیا، آپ ایسا کرو کل ہاسپٹل آ جانا۔ ڈاکٹر صاحب کون سے ہاسپٹل؟ پھر ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں ہاسپٹل کا نام۔ اب میں آپ کو اس ہاسپٹل کا نام نہیں بتاؤں گی، نہ میں اس کا کوئی یہاں ذکر کروں گی، چونکہ ہاسپٹل کا کوئی کریکٹر اس کیس میں نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، تو ہم کسی کی بھی عزت کو خراب کرنے میں کوئی حقدار نہیں، کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ خیر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاسپٹل میں تمہاری انٹرنشپ ایسے کرا دوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کہتی ٹھیک ہے اوکے ڈن۔ اگلے دن یہ وہاں ہاسپٹل چلے گئی اور جا کر فون کیا، ڈاکٹر صاحب میں ہاسپٹل آ گئی ہوں، بتائیں کس ڈپارٹمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں، میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں
میں ابھی فی الحال تو پارکنگ میں ہوں، تو تم ایسا کرو پارکنگ ایریا میں آ جاؤ۔ یہ چلی جاتی ہے پارکنگ ایریا میں۔ اب جب یہ پارکنگ ایریا میں جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی کے اندر، ڈاکٹر کاشف، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹھ جاؤ گاڑی میں، دکھا دو مجھے ڈاکومنٹس اور جو کچھ بھی ہے۔ یہ کہتی ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے گاڑی میں بیٹھتے سار ڈاکٹر صاحب گاڑی کو ریس دیتے ہیں اور ہاسپٹل سے باہر نکال لیتے ہیں۔ پوچھتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو میری انٹرنشپ اس ہاسپٹل میں کروانی تھی نا، تو جا کہاں رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں اس ہاسپٹل میں نہیں کروانی، کسی اور ہاسپٹل میں کروانی ہے، وہیں لے کے جا رہا ہوں۔ کہتی اوکے۔ پھر میڈیکل سے متعلق آپس میں بات چیت ہونے لگی، ساتھ ساتھ ٹریولنگ ہونے لگی، یعنی گاڑی ڈرائیو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب گاڑی کو ایک ویرانے میں بند گلی میں لے جاتے ہیں اور لے جا کر وہاں پر فوراً پسٹل نکال لیتے ہیں اور پسٹل نکال کر اسلحے کے زور پر بجھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب میرا انفینکس کا ایک موبائل اور 40,000 روپے میرے پاس کیش تھا، نقدی تھی، وہ بھی میرے سے چھین لیتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے آواز نکالی تو میں تمہیں اس پسٹل سے مار دوں گا، مر جاؤ گی۔ میں کچھ نہیں بولی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ خوب گھولی، میں نے کوئی مذمت نہیں کی۔ جب غلاظت سے ڈاکٹر صاحب فارغ ہوئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے دکھائی جو کہ میری ہی بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے گاڑی میں خفیہ کیمرے لگا رکھے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کیا؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ تم نے اگر کسی کو بھی کوئی بات بتائی، میں اس ویڈیو کو وائرل کر دوں گا، ہر جگہ پہنچا دوں گا، تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی، نہ رشتہ ہوگا، نہ شادی ہوگی، نہ باپ بھائی کو فیس کر سکو گی، نہ معاشرے میں زندہ رہ سکو گی، بدنام ہو جاؤ گی۔ تو اب آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم نے کسی کو شکایت لگانی ہے یا تم نے شکایت نہیں لگانی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کسی کو نہیں بتاتی، بس آپ مجھے وہیں چھوڑائیں جہاں سے لائیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر مجھے ڈاکٹر صاحب نے اسی جگہ پر ڈراپ کیا جہاں سے لیا تھا۔ میں بہت دکھی ہو کر اپنے گھر پہنچی۔ اس دن گھر کا راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گھر آ کر بھی میں نے اپنے کسی فیملی ممبر سے، دوست سے، والدین سے، کسی سے کوئی ذکر اس وقوعے کا نہیں کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مجھے میری ویڈیو کی بیس پر بلیک میل کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پیسے دو ورنہ میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گا، اور گاہے بگاہے یہ سلسلہ چلنے لگا۔ اب میں پیسے دے دے کے تھک چکی تھی۔ میں کتنے پیسے دیتی؟ میں ناکو ناک آ چکی تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری ویڈیوز مجھے بلیک کرنا، میں تھک چکی ہوں پیسے دے دے کے، میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں آپ کے پاس انٹرنشپ کے لیے آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا چلو چھوڑو ویڈیو بلیک، چھوڑو ان باتوں کو، مجھے تم سے واقعی میں ایک ضروری کام ہے، تم مجھے باہر ملو ذرا، یہ جگہ ہے، آ جاؤ۔ میں چلی گئی ملنے کے لیے۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی، ڈاکٹر صاحب نے پھر سے گاڑی لی اور ایک ویرانے میں لے گئے اور لے جا کر ایک نامعلوم جگہ تھی، وہ میرے ساتھ پھر سے اسلحے کے زور پر ہی گھولی۔ 2 نومبر کو کال کی مجھے اور کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ یقین کرو رابعہ، مجھے آج واقعی تم پر ترس آ رہا ہے، میں واقعی آج شرمندہ ہوں، میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا، میں نے واقعی میں بہت غلط کیا ہے، میں تمہاری ساری کی ساری ویڈیوز کو آج ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا میں کیسے مان لوں کہ آپ میری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، آپ تو جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، تم اگر یقین نہیں کر رہی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں واقعی ڈیلیٹ کر رہا ہوں پھر تو مانو گی۔ اس نے کہا ہاں جی میں مانوں گی۔ تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں۔ میں پھر سے چلی گئی، میں پھر سے گاڑی میں بیٹھی، پھر سے ڈاکٹر صاحب گاڑی لے کر ویرانے میں نامعلوم جگہ، اندھیری جگہ پر چلے گئے، پھر سے پسٹل نکالا، پھر سے میرے ساتھ اسلحے کے زور پر ڈاکٹر صاحب نے گھولی اور پھر سے ایک مرتبہ بھی بنی، اور وہ جو مجھے لالچ دیا کہ ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں، کوئی ڈیلیٹ نہیں کی۔ رابعہ کہتی ہے کہ اب میں سمجھ چکی تھی کہ کوئی ڈیلیٹ نہیں کرنی، کوئی انٹرنشپ، کوئی چکر نہیں، یہ سب کا سب صرف اور صرف گندگی گھولنے کا ایک اور بہانہ ہے اور کوئی اس کے علاوہ اس میں حقیقت نہیں ہے۔ رابعہ نے اب کی دفعہ والد اور گھر والوں کو سب کچھ بتایا۔ 28 نومبر کو تھانہ ساجد شہید جو کہ سرگودا کا تھانہ ہے، وہاں پر رابعہ نے ایک 376 کا پرچہ ملزم ڈاکٹر کاشف کے خلاف درج کروایا اور خود مدعیہ بنی۔ میرے پاس اچھی خبر یہ ہے کہ پولیس نے ملزم ڈاکٹر کاشف کو گرفتار کیا ہے اور تفتیش میڈیکل فورینزک
یہ تمام وہ چیزیں ہیں، رپورٹس اور ٹیسٹ ہیں جو بتائیں گے کہ سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رابعہ محض الزام لگا رہی ہو ڈاکٹر کاشف کے اوپر تاکہ اس کو بدنام کیا جا سکے، یا پھر یہ سب سچ ہے؟ یہاں تک ہے ہمارا آج کا سارا کیس۔ اوور آل جنرلی میرا اوپینین کہہ لیجئے یا ریکویسٹ کہہ لیجئے، میں نے بے شمار ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں عورتیں جھوٹے پرچے بھی کرا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے سچی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی بلیم آتا ہے۔ ایسا کوئی حل کیوں نہیں ریاست یا حکومت نکالتی جس سے آئیڈیا ہو سکے کہ اس خاتون نے جو الزام لگایا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا، اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی رپورٹ آئے گی مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، کوئی ایسا حل نکالا جائے، کوئی ایسا ٹیسٹ ہو، کوئی ایسی رپورٹ ہو، کسی ایسی جگہ پر ریاست انویسٹمنٹ کرے جہاں سے آپ فوراً سے ریزلٹ لے سکیں اور پتہ چل سکے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ چونکہ فورینزک اور یہ تمام چیزیں اور اس چیز کو ثابت کرتے کرتے 2-3-4 ماہ کہیں نہیں جاتے، جب یہ ثابت ہوتا ہے تب تک آدمی بدنام ترین ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے چیزیں کلیئرفائی ودن فیو ڈیز ہو جائیں، تاکہ کسی کی عزت داؤ پر نہ لگے، چاہے وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے، آپشن ہے، میسج ہے، کرنا آپ لوگوں نے، با اختیار لوگوں نے۔ شکریہ۔